له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار فیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والوں پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو
اچھوں میں سے برے نکالے اور چاہے تو بروں میں سے اچھے نکالے۔ کئی بار یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ والدین بہت نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد بد نکلتی ہے، اور کئی بار ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ والدین دنیا کی ہر برائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اولاد بہت نیک نکل آتی ہے۔ تو یہ حکمت خداوندی ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو تبلیغ کا عرصہ ہے، 950 سال کے قریب جو ہے وہ آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن اس سے آپ کا بیٹا متاثر نہیں ہوا، وہ ایمان لے کر کے نہیں آیا، آپ کی بیوی ایمان لے کر کے نہیں آئی۔ تو اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں کچھ کمی رہ گئی تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ حکمت خداوندی ہے، اللہ چاہے تو اچھوں میں سے اچھے نکال لے، اللہ چاہے تو اچھوں میں سے برے نکال لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ والدین نیک ہیں، اولاد نیک نکلے یا بری نکلے، والدین برے ہیں، اولاد بری بنے یا نیک بنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں کائنات میں ایسی بھی روح پذیر ہوئی ہیں کہ جن کے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو ان کے ددیال، ان کے ننیال اور پہنچتے پہنچتے آدم علیہ السلام تک کوئی ایک پشت بھی ایسی نظر نہیں آتی کہ جس میں کوئی برائی ہو، اور وہ خاندان، وہ شجرہ نسب، وہ حسب و نسب اگر کائنات میں دیکھا جائے تو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آتا ہے۔ آقا سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اور پھر آقا کے سارے اصحاب، یعنی کہ جس کے ساتھ یا جس کا میرے نبی سے تعلق ہے، آپ اس میں کبھی برائی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور کیوں نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا در حقیقت تحقیق بے شک ہم نے مومنین پر احسان کیا، مومنین پہ احسان ہوا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو احسان تو بڑے بڑے ہیں، بہت دور نہ جائیں، صرف انسان اپنے جسم کا مطالعہ کر لے تو ایک ایک چیز ایسی اللہ نے عطا کی ہے کہ احسان ہم شکر ادا کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو کبھی گننا چاہو، شمار کرنا چاہو کہ کتنی نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، کس قدر تمہیں انعام و کرام سے نوازا ہے، تو تم ساری زندگی بھی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اتنے احسان اللہ نے ہم پہ کیے ہیں، لیکن کوئی احسان جتایا نہیں، کوئی احسان اللہ نے جتایا نہیں۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ مومنین میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ یا رب العالمین، وہ کون سا احسان ہے کہ جس کو تو جتلا رہا ہے، جو احسان تو ہمیں یاد کروا رہا ہے؟ تو فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے اپنا محبوب تم میں عطا فرما دیا ہے۔ میرا محبوب پیغمبر جو مجھے سب سے محبوب ہے، جو مجھے سب سے پیارا ہے، وہ میں نے تم کو عطا کر دیا۔
اور حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ جب کعبۃ اللہ کو تیار کیا، کعبۃ اللہ کو بنا لیا، اب جب مستری اور مزدور کسی گھر کو تیار کرتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں تو پھر تیار ہو جانے کے بعد ان کی مزدوری کی باری آتی ہے، پھر مزدوری وصول کرنے کا وقت آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیسے عظیم مستری اور مزدور ہیں، کیسی شان والے مستری اور مزدور ہیں کہ عام گھر نہیں بنا رہے بلکہ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور رب کا گھر تیار ہو۔ اب جب گھر تیار ہو گیا، بن گیا، تو خالق نے فرمایا ابراہیم اب بتائیے میرا گھر تیار کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے، کس چیز کا آپ تقاضا کرتے ہیں، کیا چیز آپ کو اس کے بدلے میں چاہیے؟ تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب نبی ہے نا وہ میری اولاد میں بھیج دے، جو سب سے پیارا رسول ہے وہ میری اولاد میں آنا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتک، اس لیے کہ وہ لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے، تیری آیات کی تلاوت کرے، تیرا قرآن سنائے۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِسْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا وَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ بنی آدم کے بہترین لوگوں میں، حضرت آدم کی اولاد میں بہترین لوگوں میں جو زمانہ در زمانہ آگے چلتا آیا ہے، فرمایا حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر اللہ نے مجھے پیدا فرما دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے زمانے گزرے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے خاندان آئے ہیں، فرمایا سارے کے سارے بہترین لوگ ہیں، سارے کے سارے بہترین زمانے ہیں، اور پھر آتے آتے میں اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ حضور کا جو خاندان ہے اور جتنی پشتوں میں حضور چلتے چلتے تشریف فرما ہوئے اس دنیا میں، فرمایا سارے کے سارے لوگ عظیم تر ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ اور میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ بات اور واضح ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وعن واصلۃ بن الاسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، میں نے سماعت کیا حضور کی باتوں کو۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت اور شان پر جو ڈائریکٹ حضور کی باتیں سنا کرتے ہیں۔ آج ہم 1450 سال بعد حضور کی بات سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ان صحابہ کا کیا کہنا کہ جو ڈائریکٹ حضور سے حضور کے کلام کو سنا کرتے تھے۔ فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، فرمایا بے شک اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو پسند کیا۔ اب یہ دیکھیے گا حضور کی جو ترتیب ہے، جس انداز سے حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں آج لوگ ہمیں اعتراض کرتے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں کہ تم
کیوں میلاد بیان کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں تم احادیث کا مطالعہ کرو، تمہیں خود ہی نظر آ جائے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو کہاں لکھا ہے، میں کہتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، اپنے میلاد کی باتیں آقا خود فرما رہے ہیں، اور مسلم شریف اور جامعہ ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے کنانہ کو پسند کر لیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ جتنے بھی اولاد اور جتنے قبیلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو کنانہ اللہ نے پسند کر لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، فرمایا پھر کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو پسند کر لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، فرمایا پھر قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو پسند کر لیا۔ اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور ہاشم کے سارے گھرانوں میں سے اللہ نے میں محمد کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ پسند ہوا۔ آقا نے فرمایا کہ کنانہ اللہ کا پسندیدہ تھا، کیوں؟ کہ میں نے آنا تھا۔ پھر کنانہ میں سے قریش کو پسند کیا۔ قریش کو کیوں پسند کیا؟ کہ میں نے آنا تھا۔ اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند کیا، اس لیے کہ میں نے اس میں آنا تھا۔ اور پھر بنی ہاشم کے گھرانے میں سے میں محمد کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حضور کا یہ بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس خاندان کے ساتھ حضور کا تعلق رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ خاندان ہیں۔ آپ اس حدیث سے بات سمجھ جائیں، میں نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا کہ جس کو پسند کیا وہ حضور کا شجرہ نسب بنتا گیا، وہ حضور کا حسب و نسب بنتا گیا، اور جس خاندان کا تعلق حضور کے شجرہ سے ہوا، آقا فرماتے ہیں اللہ نے ان سب کو پسند کر لیا، سب کو پسند کر، کیونکہ میرا محبوب اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر امت محمدیہ رشک کرو اس بات پر، اس بات پہ خوشی منایا کرو کہ جس خاندانوں میں میرا محبوب آنا تھا وہ اللہ نے پسند کیا، اور جس امت کے لیے نبی کو بھیجا اللہ نے اس امت کو بھی پسند کر لیا۔ اور اس سے بڑی دلیل پسندیدہ ہونے کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو ان کی صفیں بنائی جائیں گی، جنتی لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی، صفیں تیار کی جائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں اور انہوں نے جنت میں جانا ہے، فرمایا ان کی تمام لوگوں کی صفیں 120 ہوں۔ کتنی بولیں؟ اونچی بولیں، سمجھ آ رہی ہے تو؟ میں اس لیے آپ سے دہراتا ہوں کہ یاد ہو جائے۔ میں نے سبق یاد کیا ہے اور میں چاہتا ہوں سبق آپ کو سنا دوں، آپ بھی سبق کو یاد کر لیں۔ تو جتنے جنت میں جائیں گے تمام جنتیوں کی صفیں کتنی ہیں؟ 120۔ اس 120 صفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتیں ہیں، اور پھر قیامت تک حضور کی جتنی امت آنی ہے تمام وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور ٹوٹل صفیں کتنی ہیں؟ بولیں 120۔ اور اب میں حضور کا جو آگے فرمان سنانے لگا ہوں یقینی طور پہ دل خوش ہو جائے گا، اور ہم رشک کریں گے کہ کتنی عظیم امت اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ آقا نے فرمایا سارے نبیوں کی امتیں اور جنت میں جانے والے جنتیوں کی صفیں 120 ہیں، اور 120 میں 80 صفیں صرف میری ہوں گی، میری امت کی صفیں 80 صفیں ہوں گی۔ 40 صفیں ہیں باقی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے امتیوں کی، اور آقا کی امت کی صرف آقا کی امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا خاندان بھی اعلیٰ،
آقا کائنات کا شجرائے نسب بھی اعلیٰ، جو جو حضور سے ملا ہر صحابی اعلیٰ، اور جو جو حضور کی امت میں آئے گا قیامت تک کے لیے وہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور آپ اس دلیل سے بھی سمجھ آئیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میری امت دوسرے نبیوں کی گواہیاں دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جب ان نبیوں نے تبلیغ کی تو تب تم تو تھے نہیں۔ گواہی دینے کے لیے گواہ کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گواہ موقع پر موجود ہو تو اس کی گواہی ویلڈ ہوتی ہے، وگرنہ اس کی گواہی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ بھئی تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو خالق فرمائے گا کہ جب یہ انبیاء تبلیغ کر رہے تھے، ان کی امتیں آج کہتی ہیں کہ ہمیں پورا پیغام نہیں پہنچایا، انکار کر دیا، اور تم گواہی دے رہے ہو، تب تم تو تھے نہیں، تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہم تھے نہیں، ہم جانتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا، ہم نے حضور کی ایک ایک بات کو تسلیم کر دیا تھا، آقا کی ہر بات کو مان لیا تھا، آقا کی ہر بات کو ہم نے تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ میرے محبوب کی گفتار بھی اعلیٰ، حضور کی چال بھی اعلیٰ، آقا کا مسکرانا بھی اعلیٰ، آقا اگر آنسو بہائیں تو وہ بھی اعلیٰ۔ میں زیادہ بات نہ کروں، بس اتنا کہوں کہ جو جو حضور سے ملتا گیا، حضور سے تعلق بنتا گیا، کائنات میں وہ عظیم تر ہوتا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہو جس میں بیاں نہیں، تیرے آگے یوں دبے لچے، کیونکہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، تیرے آگے یوں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں۔ آقا کے سامنے کون بولے؟ کس میں جرت ہے کہ وہ حضور کے آگے کلام کرے؟ کس میں ہمت ہے کہ وہ حضور کے آگے بولے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو شجرہ ہے اور میرا جو خاندان ہے، اس میں جو جو خاندان آتے گئے وہ اللہ کے پسندیدہ خاندان تھے۔ لیکن آج ظلم کی انتہا ہے، بعض لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، کہ جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین جنتی نہیں، معاذ اللہ۔ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ حضور کے والدین معاذ اللہ مومن اور مسلمان نہیں، وہ کافر ہیں، استغفر اللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر حضور کے والدین جنتی نہیں، پھر دنیا میں کسی کے والدین بھی جنتی نہیں۔ یہ تو آقا کے صدقے سارا نظام ہے۔ اور مثال کے لیے میں صرف ایگزامپل یہ دیا کرتا ہوں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تشہد میں بیٹھتے ہیں تو حضور کی پسندیدہ ایک دعائیں تو تشہد میں بہت ہے، لیکن حضور کو ایک دعا بڑی پسند تھی، اور آج ہمارے نماز میں جب بچوں کو سکھائی جاتی ہے تو وہی سکھائی جاتی ہے، کیونکہ آقا کو یہ بڑی پسند تھی۔ تو وہ دعا کیا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے پڑھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین میرے والدین کی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ میں ایک واقعہ ساتھ تھوڑا سا جوڑ دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو بڑے پریشان تھے، اور چہرے کا رنگ پنجابی میں کہتے ہیں فک ہویا اڑیا ہویا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، کیوں آج اتنے پریشان کیوں ہو؟ فرمایا حضور بس کچھ نہیں، بس دعا کریں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آقا میری ماں آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتی، آپ دعا کریں میری والدہ کے
نہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، تو حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ۔ ابھی حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ ہدایت دے، تو حضرت ابو ہریرہ نے دوڑنا لگا دی، دوڑ لگا دی۔ اب کوئی نوجوان دوڑ رہا ہو تو بندہ کہتا کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی بچہ دوڑ لگا رہا ہو، بندہ کہتا کوئی بات نہیں، بچے دوڑتے ہی رہتے ہیں۔ اب کوئی بوڑھا بابا دوڑ لگا رہا ہو تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا، کیوں جی؟ ایسا حاجی مشتاق صاحب دوڑن جو لگ جائیں تو لوگ کہیں گے نا بابا جی خیر ہے کیوں دوڑا لا رہے ہو، پریشانی تو ہوگی نا، بابا دوڑے تو پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ لگائی اور بھاگے جا رہے ہیں، لوگوں نے روکا، کیا ہوا ابو ہریرہ، دوڑ کیوں رہے ہو، اس طرح دوڑ کیوں لگا رہے ہو، بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج حضور نے میری ماں کے لیے دعا کی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے جاتی ہے یا میں پہلے گھر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، صحابہ کی محبت کا بھی عجب انداز، میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور کی دعا پہلے گھر پہنچے گی یا میں پہنچوں گا۔ تو جلدی کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ماں کی آواز آئی، فرمایا بیٹا ابو ہریرہ ابھی ٹھہر جاؤ، اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، میں غسل کر کے باہر آتی ہوں۔ تو ابو ہریرہ کی اماں کے لیے حضور ایک بار دعا کریں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اور حضور اپنے والدین کے لیے فجر کی سنتوں میں ایک بار پڑھے، فجر کے فرضوں میں بھی کہیں، ظہر کی سنتوں اور فرائض میں بھی کہیں، عصر کی سنت اور فرائض میں بھی کہیں، مغرب کی سنت اور فرائض میں بھی کہیں، عشاء کی سنت فرائض اور وتر میں بھی کہیں، تہجد کی رکعت پڑھیں اور اس میں بار بار کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ابو ہریرہ کی اماں کے لیے حضور ایک بار دعا کریں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، اپنے والدین کے لیے حضور بار بار دعا کریں تو کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ ایک بار دعا ہو تو ہدایت مل جائے، تو اپنے والدین کے لیے حضور بار بار پڑھے رب اغفر لی ولوالدی، تو کیا وہ آج بھی جنتی نہیں؟ بس اپنی بدبختی ہے لوگوں کی، جو اعتراض کرنے کے لیے انہیں کوئی اور ذات نہیں ملتی، اعتراض کرنے کے لیے اسے حضور اور حضور کے خاندان ہی ملتے ہیں۔ دعا کا ہر بار دعا فرماتے کہ میرے والدین کے لیے یا رب العالمین میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یقینی طور پر حضور کے والدین جنتی ہیں۔ اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب سوال کرتے ہیں کیوں جنتی نہیں، کیوں مسلمان نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا، آقا کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پردہ کر کے دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے وہ جنتی نہیں ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں، اور آپ بھی بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہو، مجھے ذرا بتانا حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ اونچی بولیں، آواز نہیں آئی، اونچی بولیں۔ عبداللہ۔ عبداللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ یہ کبھی کسی کافر کا نام سنا ہے؟ کسی ہندو نے عبداللہ رکھا ہو، کسی عیسائی نے عبداللہ نام رکھا ہو، کسی مجوسی نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھا ہو، کسی کافر کا نام عبداللہ؟ عبداللہ نام کون رکھتے ہیں؟ اے اونچی تو بولو، مسلمان رکھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے حضور کے والد پھر کافر تو نہیں ہے نا، اگر عبداللہ نام ہے تو پھر اللہ کے بندے ہیں نا۔ اور آپ کو ایک بات ملتی ساتھ بتا دوں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے حضرت آپ کے جو حضور کے دادا جان ہیں حضرت سردار عبد المطلب، آپ کی اولاد بچتی نہیں تھی، بچے پیدا ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے، پیدا ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے۔ آج بھی موسٹلی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا مسئلہ کہ بچوں کی پیدائش پر ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رب العالمین اگر اب میرا بچہ بچ گیا نا
تو میں 100 اونٹوں کی قربانی دوں گا، 100 اونٹوں کی قربانی دوں گا۔ آج عقیقے کے لیے ایک اونٹ میں 7 حصے کر لیے جائیں تو عقیقہ ہوتا ہے 7 حصوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں ایک اونٹ نہیں، 2 10 20 بھی نہیں، 100 اونٹ۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، تو پھر سردار عبد المطلب نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو جس کی ولادت پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں، کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی آج بدبختی ہے جو حضور کے والدین کو جنتی نہیں مانتے، حضور کے والدین کو مومن نہیں مانتے۔ اور پھر آقا کائنات علیہ السلام جب اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے قبر پر گئے تو اللہ سے دعا کی، یا رب العالمین میری والدہ سے میری ملاقات کروا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبر شق ہوئی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اٹھ کر کے بیٹھی، حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا، آپ نے کلمہ پڑھا اور پھر آپ آرام فرمانے لگ گئی۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے تو کلمہ پڑھا دیا، اب کوئی نہ مانے تو اس کی قسمت ہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ حضور بھی اعلیٰ، حضور کی شان بھی اعلیٰ، اور حضور کا خاندان، آپ کا شجرہ نسب اور جو حضور کے ساتھ تعلق والا بنتا گیا، کائنات میں وہ عظیم تر ہوتا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔